الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذا ابنايا وابنايا بنتي، اللهم إني أحبهما وأحبهما وأحب من يحبهما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، من أحب الله حسينا. حسين سبط من الأسباط. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے کلمات حق کا اہل بیت اطہار کی محبت میں قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو حضور کی اہل بیت اطہار سے اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعہ آپ نے خطبہ سماعت فرمایا تھا کہ معاذ اللہ اگر صحابہ کرام حضور کی زندگی میں یا وصال کے بعد کافر ہو گئے تھے، ظالم جابر تھے، تو جو قرآن نے پیشین گوئیاں دیں، جو زبان نبوت سے خوشخبریاں پیشین گوئیاں ملیں، وہ تو ان خلفاء راشدین کے دور میں اللہ نے پوری کی ہے. اگر وہ کافر ہوتے تو یہ پیشین گوئیاں جو قرآن نے دیں اور جو زبان نبوت سے ہم تک پہنچی ہیں وہ کبھی پوری نہ ہوتی. اور بہت سارے احباب نے خوب سراہا کہ ہمیں گفتگو سمجھ آئی، عقائد کی باتیں سمجھ آئیں. تو آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت، اور آخر میں تھوڑا سا حالات حاضرہ، معاشرہ اور مختلف لوگوں کے عقائد و نظریات. تو لہٰذا توجہ کریں، غور سے سنیں تاکہ ہم کچھ سن سکیں. جب سیدنا حضرت ابراہیم حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا
تو لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے متعلق کہ اب ان کی نسل ختم، صاحبزادہ فوت ہو گیا، اب نسل نہیں ہوگی تو نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تذکرہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا۔ چونکہ نسب چلتا ہے بیٹے کی جانب سے تو حضور کی اولاد نرینہ اس کا تو وصال ہو گیا، تو اللہ کریم نے قرآن مجید کی صورت نازل فرمائی سورہ کوثر، اور اس کی آخری آیت ہے ان شانئک ھو الابتر، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہی منقطع النسل ہے، آپ کے دشمن جو بھی ہیں ان کی نسل میں برکت نہیں ہوگی، لیکن میرے حبیب آپ کا ذکر تو قیامت تک برقرار رہے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے ہر حوالے سے بہتر ہوگی۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ نبی ہو، رسول ہو، حاکم وقت ہو، پیر صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، تاجر ہو، ہر ایک کا نسب چلتا ہے بیٹے سے۔ حضور کے تو بیٹوں کا وصال ہو گیا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب کا نسب چلتا ہے بیٹوں سے، لیکن میرا نسب چلے گا میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرا نسب میری بیٹی فاطمہ الزہرا سے چلے گا۔ دنیا میں حضور ہر اعتبار سے بے مثال ہے، نسب پوری کائنات میں ہر بندے کا چلتا ہے بیٹے سے، لیکن حضور کا نسب کیا ہے؟ بیٹی سے چلا۔ اسی لیے حضور نے کیا فرمایا؟ ان ھذا ابنایا، یہ امام حسن اور امام حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، وہ ابنایا بنتی، اور میری بیٹی کے دونوں بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضور نے صراحتاً ان کو اپنے بیٹے قرار دیا ہے، صراحتاً کھلے الفاظ میں فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا، اور یہ بھی یاد رکھنا انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں، احادیث میں موجود ہیں، انہوں نے اپنے لیے، اپنی اولاد کے نیک ہونے کے لیے، نبی ہونے کے لیے، امام ہونے کے لیے دعائیں کی ہیں، کوئی شک نہیں۔ ہر نبی نے دعا کی اپنی نسل کے حوالے سے، نیک ہوں، صالح ہوں، نبی ہوں، امام ہوں، لیکن حضور نے دعا سب سے مختلف کی ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ اولاد سے محبت اور اللہ سے کہنا، اللہ سے عرض کرنا اے اللہ میں بھی محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حسنین کریمین سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ دھڑکنے والے دل میں اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت حسنین کریمین سے رکھنا ضروری ہے۔ پھر دیکھیے ذرا صحابہ کرام علیہم رضوان، جن کے متعلق ان کے غلط عقائد لوگوں کے کہ ہر چھوٹا بڑا ان کو کافر، ظالم، جابر کہہ رہا ہے، غاصب کہہ رہا ہے، اہل بیت کا دشمن کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیو ذرا آپ غور کرو، توجہ کرو ذرا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جب آپ اہل مدینہ کے بچوں میں جوڑے تقسیم کرنے لگے، حسنین کریمین بچپن کا زمانہ تھا، آپ بھی تشریف لائے، زیادہ عمر نہیں تھی، لگا لو 9-10 برس کی عمر لگا لو، 12 سال کی عمر لگا لو، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی، آپ بھی آئے تو آپ پہلے مدینہ منورہ کے صحابہ کے بچوں کو کپڑے دے رہے تھے۔ جب ان کو دیکھا کہنے لگے شہزادو تمہارے لائق نہیں ہیں، تمہارے لائق نہیں ہیں۔
ایک آدمی کو یمن میں بھیجا، کہا جو سب سے خوبصورت ترین کپڑے ہوں وہ لے کے آؤ۔ وہ وہاں سے چادریں لے کے آیا، آپ نے ان کو بلایا، فرمایا یہ لو، تم حسین ہو، تم شہزادے ہو، اور یہ چادریں تمہارے لائق ہیں۔ اور پھر فرمایا الآن طیبہ، اب میرا دل ٹھنڈا اور خوش ہو گیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، یمن سے صرف پورے مدینہ منورہ میں سے جن کے لیے چادریں منگوائی گئیں خوبصورت، صرف حسنین کریمین تھے، اپنے صاحبزادے کے لیے نہیں منگوائی۔ یہ محبت ہے، عداوت ہے؟ بھی ادھر کافر کہتے ہیں، یہ واقعات تو صراحتاً ہے۔ اور پھر آپ ذرا غور فرمائیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا، جب ایران کی شہزادی اپنے بیٹے کو نہیں دی، فرمایا میرا بیٹا شہزادہ نہیں ہے، اگر شہزادہ ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں؟ ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، فرمایا حضور کی وجہ سے آپ کی اہل بیت کے احترام کرو، حضور کی وجہ سے، ان کی نسبت حضور سے ہے، حضور سے تعلق ہے، حضور کا خون ان میں منتقل ہوا ہے، حضور کی محبت ان سے کمال درجے ہے ہر امتی پر۔ اس لیے امام شافعی فرماتے ہیں اہل بیت کے لیے محبت فرض ہے، کہ اللہ کریم کے پیارے حبیب نے نماز میں بھی ان کا ذکر فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز کا اختتام ہے، قبولیت کے لمحات قریب قریب آ رہے ہیں، ان لمحات میں جو پڑھا جا رہا ہے درود پاک حضور کی ذات پہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کی اہل بیت پہ پڑھا جا رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ فرماتے ہیں مسلمان کی تو نماز ہی نہیں ہے جب اہل بیت کا ذکر نماز میں نہ ہو۔ محبت سے پڑھ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دیکھیں ذرا، توجہ فرمائیں، حضور نے کس قدر محبت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتایا، فرمایا حسن و حسین دونوں میرے پھول ہیں، دونوں میرے پھول ہیں۔ پوری کائنات میں لوگ چومتے ضرور ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے نواسوں کو چومتے ضرور ہیں، واحد کائنات میں حسنین کریمین ایسے تھے حضور چومنے کے ساتھ سونگھا بھی کرتے تھے۔ بھی ہم باغ میں چلے جائیں، طرح طرح کے پھول ہوتے ہیں، جس پھول سے خوشبو آتی ہے ہم وہی توڑتے ہیں، اسے سونگھتے ہیں، جس سے پتہ ہے اس کی خوشبو نہیں ہم کبھی نہیں توڑتے۔ بھائی 14 صدیوں کے بعد اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، اس پھول سے خوشبو آتی ہے سونگھو، اس سے خوشبو نہیں آتی اسے توڑنا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگانا۔ تم جانے کائنات کو دیکھو نا ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو چومنے کے ساتھ سونگھا بھی کرتے تھے اور فرماتے مجھے ان سے خوشبو آتی ہے، مجھے کیا ان سے خوشبو آتی ہے۔ اور پھر آپ ذرا غور فرمائیں، حضرت ابی ہریرہ سے یہ حدیث بھی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کی لعاب کو، تھوک کو اس طرح حضور چوس رہے تھے جیسے بندہ کھجور کو چوستا ہے، جیسے کھجور کو چوستا ہے۔ اور جب یہی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا آپ غور فرمائیں کتنا جلیل القدر صحابی، صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے یہی صحابی، بڑے عمر رسیدہ صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، تمام صحابہ سے زیادہ حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں۔ آپ مدینہ طیبہ میں ایک جنازہ تھا، اہل مدینہ کثیر لوگ اس جنازے میں شامل تھے، حضرت امام حسین بھی تشریف لائے،
حضرت ابی ہریرہ نے آگے بلایا، اوپر جو چادر پہن رکھی تھی اتاری، حضرت امام حسین کے پاؤں سے گرد صاف کرنے لگے، دھول صاف کرنے لگے۔ حضرت ابی ہریرہ نے جب ایسا کرنا چاہا، حضرت امام حسین نے روک لیا، دانی مجھے چھوڑیے، ایسا نہ کیجئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ میرے بھائیو ذرا غور کرنا، یہ صحابی نہیں تو اور کون ہے؟ کہا اے میرے نبی کے نواسے، جتنا آپ کے مقام اور مرتبے سے ابی ہریرہ باخبر ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ اگر اہل مدینہ والوں کو علم ہو جائے تو زمین پہ چلنے ہی نہ دیں، زمین پر تمہیں چلنے ہی نہ دیں۔ دیکھو کیا محبت ہے، کس قدر محبت ہے، کتنا محبت ہے، آپ ذرا غور تو کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے زیادہ جن کو نوازا ہے وہ حسنین کریمین کی ذات گرامی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارے ان صحابہ نے نہیں دیکھا تھا، صحیح مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت بریدہ اس کے راوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آئے، بچپنا تھا، انتہائی چھوٹی عمر، سرخ رنگ کی دھاری دار قمیض پہنے ہوئے آئے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کو خطبہ دے رہے تھے، اور یہ آئے جب ابھی صحیح چلنا نہیں آتا تھا، تھوڑا چلتے پھر گر پڑتے، اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، آگے تشریف لے گئے، ان دونوں کو اٹھایا، دونوں کو اٹھانے کے بعد حضور لے آئے، اور ایک کو اس جانب بٹھایا، ایک کو اس جانب بٹھایا، اور پھر حضور نے خطبہ دیا، فرمایا ان کا گرنا مجھ سے گوارا نہیں ہوا۔ کیا صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں منبر رسول پہ یہ منظر نہیں دیکھا تھا؟ سوچئے، غور کیجئے۔ بھائی اس عصا مبارک کا احترام صحابہ کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کبھی اس عصے کو جس کو حضور نے تھاما تھا، کہتے ہیں میں نے کبھی اس کے بعد پوری زندگی اس کو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگایا۔ حضور کے منہ مبارک کا احترام کرتے تھے، حضور کے جبہ مبارک کا احترام کرتے تھے۔ ارے جن کے خون میں خون تھا ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، نسبت حضور سے ہے۔ 14 صدیوں کے بعد آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ خون رسول سے ان کی نسبت ہے، اور پھر حضور نے صحابہ سے بھی بڑھ کر ان سے محبت کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا، اس حدیث پہ ذرا غور کریں۔ فرمایا احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحبوا لأہل بیتی لحبی۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، ساری نعمتیں تمہیں اللہ دیتا ہے، اور بندے پر اللہ کا یہ حق ہے اپنے خالق سے محبت کریں، اپنے مالک سے محبت کریں۔ اور پھر حضور نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اللہ اکبر، محبت سے سبحان اللہ کرو۔ فرمایا میرے ساتھ محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّوا لِأَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت اس لیے کرو کہ وہ میرے محبوب ہیں۔ اللہ اکبر، وہ میرے محبوب ہیں۔ تو نسبت ہے، نسبت ہے۔ صراحتاً حضور نے اولاد بھی فرمایا، خون کی نسبت بھی ہے، اور نسبت کے حوالے سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں نسبت میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے قیمتی ایک کپڑا کیوں نہ ہو، آپ سونے کی تاریں لگا دیں، قیمتی موتی جواہر اس میں لگا دیں، اور 1,00,000 2,00,000 روپے میٹر والا کپڑا بن جائے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں کبھی کسی نے چوما اس کو؟ اس سے زیادہ مہنگا کر لیں، کوئی چومنے کے لیے تیار نہیں۔ بھئی اتنا قیمتی کپڑا، اتنا قیمتی کپڑا، لیکن ہم جتنے لوگ ہیں
ہم نے بارہا مرتبہ دیکھا ایک کپڑا جس کی قیمت انتہائی کم ہے، 25 30 40 روپے میٹر ہے، لیکن وہ کپڑا جب قرآن مجید کا غلاف بن جاتا ہے، جب قرآن مجید کا غلاف بن جاتا ہے، کپڑے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کپڑے کی تو قیمت ہی کوئی نہیں تھی، جب غلاف بن جاتا ہے قرآن مجید کا، اس نسبت کی وجہ سے لوگ کپڑے کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ کمال کپڑے کا نہیں ہے، کمال قرآن مجید کا ہے۔ یہاں امام حسین کو کوئی نہ جانتا اگر حضور کے ساتھ نسبت نہ ہوتی۔ سمجھ آئیے نا، حضور نے جو فرما دیا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ اس لیے صحابہ کرام کیسے دشمن ہو سکتے تھے؟ اللہ کی قسم 14 صدیوں کے بعد رب کعبہ کی قسم ہے، ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں، کبھی محبت جذبات اس قدر ہوتا ہے، یہ دل کو پتہ ہے، یہ اللہ کو علم ہے کہ ان شہزادوں کی محبت کیسے آ جاتی ہے۔ ارے جنہوں نے ایک مرتبہ حجر اسود کو صحابہ نے چومتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا، ساری زندگی صحابہ چومتے رہے، 14 صدیوں کے بعد آج بھی لوگ جذبے سے چومتے ہیں۔ اگر پتھر کو حضور چومے تو کائنات چومتی ہے۔ ارے حسنین کریمین کو تو 12 مرتبہ صحابہ نے چومتے دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر ذرا آپ دیکھیں، ذرا غور فرمائیں، مروان اس کے دل میں اہل بیت کے ان شہزادوں کی محبت نہیں تھی۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہو گئے تو تیمارداری کے لیے آیا، تیمارداری کرتے کرتے حسنین کریمین کا تذکرہ ہو گیا، ذرا غور سے سنیں۔ تو اس نے اس کو پسند نہ کیا، آپ نے تذکرہ شروع کر دیا حسنین کریمین کا، اس کو اچھا نہ لگا، بیمار تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، جلال میں آئے، کہا مروان تجھے کیا پتا کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور پھر ابی ہریرہ نے وہ خود بیان کیا، ذرا آپ غور کریں، کہا ہم باہر نکلے، مدینہ طیبہ سے باہر جانے لگے، حسنین کریمین کی رونے کی آواز آئی، حضور ادھر متوجہ ہو گئے، اور حضور نے فرمایا تھا فاطمہ جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضور تشریف لے گئے، بیٹی فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جی پانی نہیں ہے، یہ ابتدائی دور تھا، پانی کم تھا، مشکلات تھیں، صحابہ کو بھیجا گیا کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے پانی نہیں ملا۔ پھر ابی ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ ایک کو دے دو، دونوں میں سے ایک کو دے دیا گیا، حضور نے پہلے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد پھر حضور نے ان کا چہرہ سامنے کیا، چہرہ سامنے کرنے کے بعد پھر حضور نے اپنی زبان نبوت ان کے منہ میں ڈال دی۔ غور کیجئے، اگر مدینہ منورہ کے کھاری کنویں میں لعاب دہن ڈالی جائے تو کھاری نہیں رہتا، میٹھا ہو جاتا ہے، اور لا علاج مریض صحابی کے جسم پہ جسم سے تعفن آتا تھا، حضور نے لعاب لگا دی۔ اس کی 4 بیویاں تھیں، وہ قیمتی خوشبو لگاتی تھیں، جب وہ ان کے شوہر جن کے جسم سے تعفن آتا تھا، جن کے جسم پہ نبوت کی تھوک لگی ہوئی تھی، جب وہ بیٹھ جاتے تو ان کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ تو میرے بھائیوں آپ ذرا غور کریں، امام حسن اور امام حسین دونوں کے منہ میں آپ نے زبان نبوت بھی ڈالی، حضور نے لعاب دہن بھی ڈالی۔ حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، یہ چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ فرمایا مروان تجھے کیا پتا بھلا یہ میں منظر بھول سکتا ہوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں تو کبھی نہیں بھول سکتا جن کو میرے نبی نے اپنی زبان نبوت بھی دی، ان کے منہ میں لعاب دہن بھی دیا،
اب ذرا غور کرنا، وہ شہزادے، عالی مرتبہ شہزادے، عظیم المرتبہ شہزادے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں دوپہر کا وقت ہے، حضور نے فرمایا میں آرام کرنے لگا ہوں، کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، حسنین کریمین جب جی چاہے آ جاتے ہیں۔ یہ آ گئے، تھوڑی دیر کے بعد میں اندر گئی، سیدنا امام حسین کو حضور چوم رہے ہیں اور نبوت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، نواسوں کو تو چوم کے خوشی ہوتی ہے اور ایک آپ ہیں رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا سلمہ ابھی میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول، آپ کے اس نواسے کو ظلم کے ساتھ آپ کی امت شہید کر دے گی، شہید کر دے گی، اور اگر حضور آپ فرمائیں تو میں اس میدان کی مٹی بھی پیش کر دوں۔ میں نے کہا جبریل وہ جو مٹی پیش کر دو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی جبریل امین سے لی۔ حضور کی تقریباً اس وقت 9 کے قریب ازواج مطہرات حیات تھیں، 9 کے قریب یا 8 کے قریب ازواج مطہرات موجود تھیں۔ حضور کی محبوب ترین بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود تھیں، لیکن حضور نے وہ مٹی اپنی کسی بیوی کو نہیں دی، صرف اس بیوی کو دی ہے، حضرت ام سلمہ کو دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ غور کیجئے ذرا، محبوب بیوی اور بھی ہیں، یہ ام رشیدہ بیوی۔ حضور کو اللہ نے جو علم دیا تھا کہ جب سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آئے گا، میری تمام بیویوں کا وصال ہو جائے گا، اور اس وقت جو بیوی زندہ رہے گی وہ ام سلمہ ہوگی۔ حضور کی بیویوں کے وصال ہو گئے، اس وقت حضور کی جو بیوی سن 61 ہجری میں موجود تھی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، اور حضور نے انہیں فرما دیا ام سلمہ جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے۔ سن 61 ہجری، یہ یاد رکھیں، 51 برس بعد 10 ہجری کے اندر حضور کا وصال ہو رہا ہے، اور 61 ہجری کے متعلق حضور اپنی پیشین گوئیاں دے کے چلے گئے، اور یہ یاد رکھیں حضور کے آنکھوں مبارک سے آنسو بہے ہیں، لیکن حضور نے دعا کیا کی ہے ذرا آپ غور کرنا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسنین کریمین کو لے کر آئیں، ابا جی انہیں کچھ عطا کیجئے، کیا وہ مال و دولت مانگ رہی تھیں؟ کیا وہ دنیا کی بادشاہت مانگ رہی تھیں؟ نہیں، حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ اما الحسن فلہ ہیبتی و سددی، جاؤ تمہارے بیٹے حسن کو میں نے ہیبت، روب، وقار، دبدبہ، سرداری دے دی ہے، وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُودِي وَجُرَاتِي، اور تمہارے بیٹے حسین کو میں نے سخاوت بھی دی ہے اور جرأت و بہادری بھی دی ہے۔ توجہ کرنا ذرا اختتام پہ۔ اور پھر نبی رحمت نے فرمایا جود، سخاوت اور جرأت تمہارے بیٹے حسین کو دی ہے، اور پھر حضور نے ایک دعا کی ہے اللہم آت الحسین صبرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر عطا کر دینا، صبر عطا کر دینا، صبر عطا کر دینا۔ میرے بھائیوں یہ میرے نبی کی دعا تھی، حضرت امام حسین کے بارے صبر کی دعا تھی، اور امام حسین نے کمال صبر دکھلایا ہے کربلا کے میدان میں۔ ظلم کی وہاں انتہا ہوئی ہے
اور کمال صبر دکھایا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ یہاں 10 تک شور شرابہ، اجڑ گئی بابا، ہم لوٹے گئے، مر گئے، ہمارا کچھ نہ بچا۔ اور یہ سینہ پہ ہاتھ مارنا، کبھی چھریاں چلانا، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے سنی جوانوں بزرگوں، ذرا غور کرنا، اس وقت عقیدے کو سمجھنا اہم ہے۔ وہ ان کا فعل ہے جو کریں، مجھے آپ کے عقیدے سے ہے، مجھے آپ کا عقیدہ زیادہ عزیز ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اور اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، مجھے اپنے عقیدے پہ کوئی شک نہیں ہے۔ آپ جس عقیدے پہ زندگی گزار رہے ہیں یہی عقیدہ برحق ہے، اور یہی عقیدہ نجات پانے والا ہے۔ اسی عقیدے میں رہتے ہوئے صحابہ کی عظمت بھی ہے، اہل بیت کی عظمت اور محبت بھی ہے۔ دائیں بائیں جاؤ گے تو اہل بیت کے گستاخ بن جاؤ گے، دائیں بائیں جاؤ گے تو صحابہ کے گستاخ بن جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے میرا اس مسلک سے تعلق ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت بھی ہے اور اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ذرا توجہ کرنا ذرا۔ اس کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں آپ کے بیٹے، جہاں آپ کے بھتیجے، جہاں آپ کے بھانجے شہید ہوئے، جہاں آپ کے دوست شہید ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا آپ کے 8 بھائی بھی شہید ہوئے ہیں۔ کتنا؟ ان کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبید اللہ بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عباس بن علی، حضرت اصغر بن علی، یہ 8 دوسرے بھائی بھی شہید ہوئے۔ ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور کربلا کا سارا منظر جس کے سامنے تھا وہ حضرت امام زین العابدین جو امام حسین کے صاحبزادے تھے۔ اس پورے خاندان میں ایک ہی شخصیت بچے، توجہ، ایک ہی شخصیت بچے، امام زین العابدین۔ اور امام زین العابدین کربلا کے بعد آپ نے 40 برس زندگی گزاری ہے۔ کتنا؟ 40 برس زندگی گزاری ہے۔ اتنا بڑے واقعات دیکھنے کے باوجود امام زین العابدین نے کبھی ماتم نہیں کیا، کبھی کالے کپڑے نہیں پہنے۔ میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کبھی کوئی بیان کرتا ہے دوسرا، جس کے سامنے جن کے والد شہید ہو جائے، جن کے بھائی شہید ہو جائیں، جن کے عزیز و اقارب شہید ہو جائیں، اس ہستی نے ٹھنڈا پانی اس کے بعد نہیں پیا، کہا مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی پیاس یاد آتی ہے۔ اور ایک بات اور بھی غور سے سن لیں، یہ کربلا کے میدان میں مجبور نہیں تھے، جو شہادت کا اعلیٰ مرتبہ تھا وہ انہیں ملنا تھا، اور اس حالت میں ملنا تھا کہ صبر کرتے، اور صبر کیا۔ اب ذرا غور کریں، جب امام زین العابدین کو ہتھکڑیوں کے ساتھ، بیڑیوں کے ساتھ لایا گیا، ایک آدمی کہنے لگا ہے، تو آپ نے کہا اچھا تو ہمارے لیے غم کی بات کرتا ہے کہ ہماری یہ حالت ہے؟ بس تھوڑا سا ایسے کیا، آپ کی ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیں اور زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں، پاؤں کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ کہاں مجبور نہیں ہے۔ اور میاں محمد صاحب فرماتے ہیں، قوت ہوں جہاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضا الہی۔ قوت ہوں جہاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضا الہی۔ رضا الہی ان کے پیش نظر تھی، حضرت ابراہیم کے پیش نظر رضا الہی تھی۔
انبیاء کے جتنا مقامات اونچے ہوئے آزمائش کے بعد اونچے ہوئے ہیں، اور تمام آزمائشوں میں انبیاء نے صبر کیا ہے، اور یہاں بھی تقاضا یہی تھا، اللہ نے ان کو طاقت تو بڑی دی تھی، بڑی طاقت دی تھی، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے، اور حضور کی دعا جو تھی اللہم آت الحسین صبرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر دینا۔ پھر امام زین العابدین کے صاحبزادے امام محمد باقر ہیں، امام محمد باقر کے صاحبزادے امام جعفر صادق ہیں، امام جعفر صادق کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم ہیں، امام موسیٰ کاظم کے صاحبزادے امام محمد علی ہیں۔ یہ میں نام لیتا چلا جاؤں تو کسی سے صحیح کوئی روایت نہیں ہے۔ نہج البلاغہ مشہور زمانہ سیدنا علی المرتضیٰ کے خطابات کا مجموعہ ہے، میرے پاس بھی موجود ہے۔ نہج البلاغہ سیدنا، جیسے تقریریں چھپتی ہیں نا علماء کی، نہج البلاغہ مشہور زمانہ آپ کی کتاب ہے فصاحت و بلاغت کی، اس میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے رونا چلانا ہے کرنا، ماتم کرنا، ایسے کرنا، نہیں میرے بھائیوں، نہیں میرے بھائیوں، یہ سبیلیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا جو کچھ ہوتا ہے ان کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اہل بیت سب سے بڑے صابر تھے، اور قرآن میں سب سے بڑا صبر والوں کا درجہ اللہ نے بیان کیا ہے، فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ دل تو کرتا ہے میں بیان کرتا چلا جاؤں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میری باتیں بہت ساری۔ کل انشاءاللہ صبح نماز کے بعد قرآن